صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت میں ایک خوبی، ایک امتیاز، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ محرم اور نامحرم کا فرق رکھا گیا کہ یہ عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے اور یہ عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور نامحرم جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر بیوی اور ماں کا فرق ختم ہو جاتا، بہن اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بیٹیاں باپ سے، بہنیں بھائی سے، اور خالائیں پھوپھیاں اپنے بھتیجوں بھانجوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ حد بندی ضروری ہے گھر کا نظام، خاندان کا نظام آباد کرنے کے لیے۔ اگر ماں سے، بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا جائے، ان کو نامحرم بنا دیا جائے، رشتے کی محبت، رشتے کا تقدس، رشتے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اعضائے مستورہ اور غیر مستورہ، چھپے ہوئے اعضاء اور کھلے ہوئے اعضاء، سترہ یسترو چھپانا، مستور چھپی ہوئی چیز، تو جسم کا کتنا حصہ کس وقت کس کے سامنے کھلا رکھنا جائز ہے اور کتنا چھپانا ضروری ہے، یہ فرق رکھا گیا۔ بنانے والے اللہ جانتے ہیں کہ کس عضو کو اور حصے کو دیکھنے سے آدمی کے دل میں گندی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں اور کس حصے کے دیکھنے سے ایسے کوئی ناپاک جذبات آدمی کے دل میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے طے کیا کہ کون سے اعضاء چھپانے ہیں اور کس سے چھپانے ہیں۔ محرم اور نامحرم کا فرق اور اعضائے مستورہ اور غیر مستورہ کا فرق، یہ ایسی خصوصیت ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، عام طور پر جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جانور جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کا جسم ڈھکا ہوا چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے کسی کپڑے سے۔ دوسری قوم، دوسرے مذہب کے ماننے والے، ان کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے
کس سے نکاح کر رہے ہیں، کس سے نکاح نہ کریں، کون سا جسم کا حصہ چھپایا جائے، کون سے جسم کا حصہ دکھایا جائے، فیشن پرستی، بے حیائی، ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آدمی خدائی نظام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مردوں سے غیرت نکل جاتی ہے تو عورتوں سے حیا نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ ستر کا ہے۔ ستر کا چھپانا، ستر کا دکھانا دونوں حرام ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَأَنْقَطِعَ، کہ میں آسمان سے گر جاؤں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، احب الی من ان انظر الى عورت احد او ينظر احد الى عورتی، یہ میرے لیے بہتر ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس سے کہ کوئی میرے ستر کو دیکھے یا میں کسی اور کے ستر کو دیکھوں۔ دوسری حدیث ایاکم والتعری، برہنہ ہونے، ننگے پن سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارے ساتھ ایسے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو تم سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کو دیکھا جو تنہائی میں بغیر کپڑوں کے پڑا ہوا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کام سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ لا حاجت لنا، ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اذا خلا لم یستحی من اللہ، کہ جب تنہائیوں میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہیت ان امشی عاریہ، مجھے برہنہ یا بے لباس چلنے سے منع کیا گیا۔ ستر کا چھپانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ستر کا چھپانا وہ ہے جو نماز میں ہے، اگر بال باہر نکل جائیں 1/4 1/4 تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہاتھ کھل جائیں، پنڈلیاں ظاہر ہو جائیں، پیٹ اور پیٹ کھل جائیں تو نماز کا ستر الگ ہے، اور جس ستر کا دیکھنا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے وہ ستر الگ ہے، اور ہر وہ چیز جس کو انسان حیا کی وجہ سے چھپانا چاہتا ہے وہ ستر الگ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیسے تیاری کیا کرتے تھے؟ قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو بند سور کراؤ۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہونا چاہیے دربار میں۔ ویسے تو کرتا پہننا بھی مرد کے لیے ضروری نہیں، اندر کے کپڑے بھی اس کے لیے ضروری نہیں، گھٹنے سے ناف تک توال بن لینا، لنگی پہن لینا کافی ہے، لیکن اللہ کے سامنے آنے کا ادب کیا ہے؟ تو مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا ستر ہے، ناف کے نیچے سے ستر ہے، ناف ستر میں داخل نہیں ہے مرد کا۔ گھروں میں احرام میں کام کرتے وقت اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، بوڑھوں میں باپ میں اس سلسلے کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے، اس کا حرام ہونا ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ایک عورت کا دوسری عورت سے ستر وہ بھی اتنا ہی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن ایک عورت کے لیے دوسری عورت سے ناف کے اوپر یا گھٹنے کے نیچے ستر نہیں ہے۔
عورتوں کا مردوں سے کون کون سے حصے کا چھپانا ضروری ہے؟ تو مرد میں دو قسم کے مرد ہیں، ایک محرم ہے ایک نامحرم ہے۔ تو نامحرم کے سامنے تو چہرہ، ہاتھ، پیر، سر، سارے ہی اعضاء چھپانا ضروری ہے، مگر یہ کہ کوئی سخت ضرورت ہو۔ نامحرم کے سامنے محرم ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ایسے محرموں کے سامنے ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں، کوہنیوں تک پیر کھولے جا سکتے ہیں، پنڈلیوں تک سر کو کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے سامنے یا گلا، ان کے سامنے یہ ستر نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے اتنا حصہ ستر نہیں ہے۔ اب یہاں پر جاننا چاہیے کہ ساڑی کا پہننا، بلاؤز کا پہننا کیسا حرام ہے۔ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ کو دیکھے، بھائی کے لیے جائز نہیں ہے اپنی بہن کے پیٹ یا پیٹھ کو دیکھے۔ یہ بلاؤز اور ساڑی ہندوانہ لباس ہے، اور اس ملک میں رہتے رہتے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، احساس ختم ہو گیا ہے۔ دکھانے کا گناہ بھی ہو رہا ہے، دیکھنے کا گناہ بھی ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہو رہا ہے۔ ذہن سازی کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ ہدیہ دینا چاہیے، کرتا اور شلوار اس قسم کے جوڑے کہ جس سے آہستہ آہستہ وہ ساڑی اور بلاؤز کو چھوڑیں، یا بلاؤز ایسا پہنایا جائے کہ جس پر کرتا بھی ہو۔ ہم نے اپنی دادیوں کو دیکھا، نانیوں کو دیکھا کہ وہ ساڑی پہنا کرتی تھیں، لیکن اس کے اوپر بڑا کرتا ہوتا تھا، ڈھیلا ڈھالا قسم کا۔ ایسا نظام بننا چاہیے۔ پہلا درجہ یہ ستر کا ہے، دوسرا درجہ پردے اور حجاب کا ہے۔ دوسرا درجہ پردے اور حجاب کا ہے۔ پردہ اور حجاب سب سے پہلا یہ ہے کہ عورت بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، گھر سے نہ نکلے۔ احادیث میں ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں لگ جاتا ہے۔ المرأۃ عورۃ، چھپائے جانے کی چیز ہے۔ عورت کا ترجمہ ہی ہے وہ چیز جو چھپائی جائے۔ اگر اس پردے اور حجاب میں نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہی ہے تو برقع پہن کر نکلے، جلباب پہن کر نکلے۔ قرآن اور سنت کے الفاظ میں جلباب ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جلباب اوڑی رہے۔ جلباب ایک چادر ہوا کرتی تھی صحابیات کے پاس، سر سے لے کر پیر تک ڈھک جاتی وہ، اور سوائے بائیں آنکھ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، دونوں آنکھیں بھی نہیں۔ جلباب تو وہ برقع درست نہیں ہے جس میں پیشانی کھلی رہتی ہو، وہ برقع جس میں آنکھیں دکھائے جانے کی کوشش کی جاتی ہو، وہ برقع جو چست ہو، جسم کا دبلا موٹا پن نمایاں ہوتا ہو، وہ برقع کہ جس پر نقش و نگار اور اتنے کشش کے اسباب ہو کہ خود بخود نگاہیں اٹھ جاتی ہوں دیکھنے کے لیے، ایسا چمکیلا بھڑکیلا نہ ہو کہ چلتے پھرتے آدمی متوجہ ہونا پڑے، سادہ سیدھا
تھوڑا سا بغیر استری کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو دلچسپی نہ ہو، یہ برقع پہننا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ جنازے میں جا رہی ہیں، سہیلیوں نے کہا کہ سینے پر نہیں مارا، بالوں کو نہیں بکھیرا، بیٹے کا جنازہ اٹھائے، شہید ہو گیا۔ حضرت ام خلاد نے فرمایا میرا بیٹا تو شہید ہوا، میری حیا تو نہیں مر گئی، بیٹے سے تو محروم ہو چکی ہوں، میری حیا سے تو محروم نہیں ہو گئی ہوں۔ جنازے میں پردے کا اہتمام، شادی میں گھر کی تنگی کے باوجود پردے کا اہتمام۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا، گھر بہت تنگ تھا، صحابہ کھانے کے لیے گھر میں آئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا چادر اوڑی ہوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، صحابہ آتے تھے کھا کر چلے جاتے تھے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری امی جان ہیں، نکاح کا موقع ہے، گھر تنگ ہے، بے پردگی کو گوارا نہیں کیا، جنگ میں بے پردہ نہیں ہے۔ سنایا گیا کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گھر کی عورتوں نے کیسے پردہ کیا۔ حج میں کوئی گناہ کے لیے تھوڑی جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف میں کوئی بدکاری کا ارادہ کیا کرے گا، الا یہ کہ کوئی بدقسمت ہو۔ حج میں پردہ معاف نہیں ہے، عورتوں کا پردہ یہ ہے کہ سر پر ٹوپی رکھ لے، اور وہ ٹوپی کے دور نقاب ہو، کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے اور چہرہ دوسروں کو نظر نہ آئے، چہرہ دوسروں کو نظر بھی نہ آئے، یہ مقصود ہے۔ تو حج میں بھی پردہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کے قافلے ہمارے سامنے سے جاتے تو ہم اپنے کجاوے پر چادر ڈال لیا کرتی تھی، اور صحابہ کے قافلے آگے گزر جاتے تو ہم اپنے کجاوے پر سے چادر اٹھا دیا کرتی تھی۔ حج میں پردہ۔ موت کے بعد کا پردہ سنیے، امام صاحب عورت کے جنازے میں سینے کے سامنے نہیں کمر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور عورت کو کفن کے 3 کپڑے مردوں کی طرح نہیں دیے جاتے، 5 کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اور دفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ محرم آدمی قبر میں اترے اور پہلے جنازے کو مٹی سے ڈھانک دیں، قبر کے گول کپڑا پکڑیں، پھر اجنبی مردوں سے کہا جائے جب اندر لاش مٹی سے ڈھنک جاتی ہے تب اجنبی مردوں سے کہا جائے کہ آپ بھی مٹی ڈالیے۔ مرنے کے بعد اسلام نے اس عورت کو پردے کا کیسے اہتمام کرنے کا موقع دیا، انتظام کیا۔ عید میں پردہ۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں رہتی، نماز نہ پڑھنے کی حالت میں رہتی، وہ عورتیں بھی عیدگاہ آتی تھیں، کیونکہ مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا تھا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننا ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی روایات میں ہے کہ یا رسول اللہ، اس قسم کی روایات میں ہے کہ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے کپڑے میں، دوسرے کے چادر میں گھس کر عیدگاہ آتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے۔ لیکن بے پردگی اس عالم میں بھی نہیں ہے۔ تنگی کے زمانے میں پردہ، کپڑا ہی نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے اور غلام سمجھداری کی عمر کے قریب ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سر ڈھانکتی ہیں، پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانکتی ہیں، سر کھل جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا لیس علیکی بأس انما هو ابوکی وغلامکی، بیٹا اتنا مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے والد اور تمہارا غلام ہی ہے،
لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوچا کہ یہ غلام سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس لیے میں ان سے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ رضاعی چچا ملنے کے لیے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ مجھے آپ سے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں پہلے وضاحت طلب کر لوں کہ آپ سے مجھے پردہ کرنا ہے یا نہیں، جب اجازت ہوگی تب میں اندر آنے کا آپ کو موقع دوں گی۔ یہ اہتمام پردہ اور حجاب، برقع، جلباب کیسا ہونا چاہیے؟ آدمی کے پیر بھی ڈھکتے ہوں، ہاتھ بھی چھپتا ہو۔ ہماری ماؤں بہنوں کا اس سلسلے میں بڑا بے احتیاطی کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ یہ پیر زمین پر مار کر نہ چلے کہ زیور کی آواز اجنبی مرد کے کان میں جاتی ہو۔ تو پیر کے زیور کی آواز کا پردہ کروایا جا رہا ہے، تو پیر کا کتنا پردہ ہوگا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آدھی پنڈلی سے 1 گز نیچے کپڑا ہونا چاہیے تاکہ پیر بھی ان کے چھپ جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے جسم سے مہکنے والی خوشبو کا بھی پردہ ہے؟ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ، کہ جو عورت خوشبو لگائے اور نامحرم کی مجلس سے گزرے تو وہ عورت بے حیا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے جسم سے مہکنے والی خوشبو اجنبی مرد کی ناک میں جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سڑے ہوئے رہیں، بدبودار رہیں، اپنے شوہروں کے سامنے بھی میلے کچیلے رہیں، سڑاہٹ آ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آپ پردہ بھی پورا کیجئے، خدمت بھی پوری کیجئے۔ پردے کے نام پر صحن گندے کر دیے، پردے کے نام پر آنے والے اجنبی مہمانوں سے واقفیت ہی نہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس کا مزاج کیا ہے، کیا بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ پردے کے نام پر کام چور مت بنیے، اور گھر کے کام کاج کی فکر میں بے پردہ نہ ہوئیے۔ چھت پر جب کپڑے سکھانے کے لیے جاتے ہیں، چبوتروں پر جب کپڑے لٹکانے کے لیے جاتے ہیں، شادیوں میں فنکشن ہالوں کے اندر جب نامحرم ویٹر ہو تو پردہ بھی پورا کیا کہ نقاب ہٹایا نہیں، اور نقاب کے اندر سے لقمہ اپنے منہ میں رکھ رہی ہیں۔ ایسی بھی زندہ دل عورتیں ہیں۔ آندھرا کے ایک علاقے میں دیکھا کہ زندگی کی مجبوریوں نے ناریل بیچنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ بہن دستانے پہنی ہوئی ہے، چہرہ ڈھانکی ہوئی ہے، ناریل توڑ کے بیچ رہی ہے۔ ایک ملک میں دیکھا کہ کھیت میں کام کرنے کے لیے گدھے پر جا رہی ہے بہن، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، کپڑا جسم سے چمٹ جاتا ہے، تو وہ بہن نے پرس اپنے ہاتھ میں لے کر گلے کے نیچے پکڑ لیا ہے، صرف اس لیے کہ کپڑا جسم سے چمٹ جائے تو جسم کا دبلا موٹا پن اجنبی مردوں کے سامنے کھل نہ جائے۔ یہ برقعے کے سلسلے میں نزاکتیں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا۔ پردہ جسم کا بھی چاہیے، دل کا بھی چاہیے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب دل ہمارا بہت صاف ہے، ہمیں برقعے کی ضرورت نہیں ہے۔
شریعت نے جسم کا بھی پردہ دیا ہے، دل کا بھی پردہ دیا ہے، ہاتھ کا بھی پردہ دیا ہے، پیر کا بھی پردہ دیا ہے۔ حدیث بہت لمبی، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا ہے اجنبی مرد کو دیکھنا، ہاتھ زنا کرتے ہیں اجنبی عورت کو چھونا، پیر زنا کرتے ہیں اجنبی عورت کی طرف بڑھنا، دل زنا کرتا ہے اجنبی عورت کے بارے میں سوچنا۔ یہ سارے اعضاء پر حیا کا پہرا اسلام نے لگایا ہے۔ جرائم کی روک تھام اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ فارسی زبان میں کہاوت ہے، اردو زبان میں کہاوت ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دو، ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ مکھی باغ میں جائے گی تو پروانے مریں گے، کیا مطلب ہے؟ مکھی باغ میں جائے گی شہد کی تو پھر رس چوسے گی، رس چوسنے کے بعد شہد کا چھتا بنائے گی، شہد کا چھتا بنانے کے بعد اس چھتے سے موم بنتا ہے، اور اس موم سے چراغ جلائے جاتے ہیں، اور جب موم بتی جلتی ہے، چراغ جلتا ہے تو پروانے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پروانوں کے قتل کا انتظام ہوا ہے، موت کا نقصان ہوا ہے مکھی کے باغ میں جانے کی وجہ سے، شہد کی مکھی کے باغ میں جانے کی وجہ سے۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو، ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ ناحق کیوں مروانا چاہتے ہو؟ بے پردہ جانے والی عورتیں دنیا کے کتنے مردوں کی گندی نگاہوں کا مرکز بن رہی ہے، کتنے جوانوں کی زندگیاں اور صحت تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی ناراضگی برستی ہے، اور جو دکھاتی پھرتی ہے اس پر بھی ناراضگی برستی ہے۔ اتنی موٹی موٹی مثالیں ہیں۔ آپ وہ چاکلیٹ خریدتے ہیں جو ڈھکا ہوا ہو، کورڈ ہو، آپ وہ شکر نہیں خریدتے، وہ مٹھائی نہیں خریدتے جو کھلی ہو، آپ اپنے فون کو کور لگواتے ہیں، کھلا نہیں رکھتے ہیں، نازک چیز ہے، ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، لکیریں نہ پڑ جائے، پیسے چھپا کر رکھتے ہیں، چور کی نظر نہ پڑ جائے۔ دماغ کو اللہ نے چھپا کر رکھا، نازک اور قیمتی چیز ہے۔ آنکھوں کو اللہ نے ہڈی کے خول میں رکھا، دل کو اللہ نے پھسلیوں میں پھنسا کر رکھا تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ آپ کے قیمتی ہونے کو بتلا رہا ہے، یہ آپ کے نازک ہونے کو بتلا رہا ہے، فطری ضابطہ ہے۔ کھلی ہوئی چیز جب چوری ہو جائے تو چور کے جرم سے زیادہ کھلا رکھنے والے کا جرم ہے۔ بے پردہ عورت سے جب زنا کیا جائے، جب بے پردہ عورت کا قتل کیا جائے تو قاتل سے بڑی مجرم وہ عورت ہے جو بے پردہ نکل رہی ہے۔ پردہ کسی سے معاف نہیں، حجاب کسی سے معاف نہیں، ابو بکر و عمر سے معاف نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے معاف نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر عشرہ مبشرہ شہدائے بدر، اصحاب بدر کو بھی آ کر اگر ملنا ہے اپنی ماؤں سے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، تو پردے کے پیچھے سے ہی مانگنا ہے، پوچھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور قرآن نے آگے کہا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اسی میں ان بیویوں کے ازواج مطہرات کے دل پاک رہیں گے اور اسی میں تمہارے دل بھی پاک رہیں گے۔ بے پردگی کے ساتھ دل کبھی پاک نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی نہیں اپنائی۔ جو واقعات کچھ آتے ہیں وہ ابتدائے اسلام کے آتے ہیں، لیکن معمول اور مداومت اسی پر تھی کہ صحابیات بھی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا کرتی تھی. کسی ولی سے پردہ معاف نہیں. ہمارے شہر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس ایک مریدن آئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں، بیان سنتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بوڑھے ہیں یا ہم بوڑھے ہیں، لیکن نفس بوڑھا نہیں ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بوڑھی نہیں ہوئی. ہاں مجبوری کی جگہ ہیں، الگ ہے ڈاکٹر کے سامنے، لیکن چوڑیاں اجنبی مردوں سے پہنوانا یہ تو انتہائی بے غیرتی ہے، یہ تو انتہائی درجے کی بے شرمی ہے. اپنا ہاتھ چوڑیاں پہننے کے لیے، اپنا جسم ٹیلر کے پاس ناپنے کے لیے پیش کرنا، سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بہن بھی اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے. گھر تنگ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، اسی درجے کا پردہ ہے. الحم الموت، یہ کہا گیا کہ جیسے موت سے ڈرتے ہو ویسے دیور سے ڈرو. یہ ہندوانہ طریقہ ہے کہ سالی آدھی بیوی ہوتی ہے اور دیور آدھا شوہر ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ خدمت تو کی جائے، بے تکلفی نہ ہو، دیوروں کا خیال تو رکھا جائے، اختلاط نہ ہو، بات چیت نہ ہو، بے محابہ تعلق نہ ہو. یہاں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے. جو بھی نامحرم ہے وہاں سے نکاح کرنے کا داعیہ اور وہاں سے نکاح کرنے کا ارادہ آدمی کے دل میں کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کی شریعت میں اس کو نامحرم قرار دیا گیا ہے. اور بچے 10 سال کے بعد بالغ کی طرح ہے، اور بچیوں کو 7 سال سے ہی برقع پہنانا چاہیے. 10 سال میں برقع چھوڑنے پر سختی کرنا چاہیے. جب وہ سیانی ہو جائیں تو برقع پہننے کی عادی بن چکی ہو. یہ ہمارے پاس عجیب طرح کی رسم ہے کہ بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو عقیقے کے نام پر ساری دنیا کے سامنے بے پردہ کیا جاتا ہے. جب وہ مکلف ہو رہی ہے تو اب تو پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اب تو اسے فرائض اور نمازوں کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں کی جانی چاہیے. لیکن الٹی روش ہے، نہایت بے غیرتی کا طریقہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 7 سال سے برقع پہنائیں گے، 10 سال سے برقع پہنائیں گے تو لوگ بڑی عمر والی سمجھیں گے، بڑی عمر والی سمجھیں گے. اس کا اندیشہ ایک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کر لیجئے. ساری دنیا کو آج تک کوئی راضی نہیں کر سکا. قرآن نے ان بوڑھیوں کے بارے میں جن بوڑھیوں سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی برقع پہنے تو زیادہ اچھا ہے. دیکھیے اندھے صحابی سے پردہ کروایا جا رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور حقیقت یہی ہے کہ پردہ پہلے مردوں میں زندہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے میری چچی، میری مامی، میری ماموزاد، خالہ زاد، چچا زاد، خالہ زاد بہنیں آ جائیں، میں نگاہ نیچے رکھ لوں، میں بے تکلفی اختیار نہ کروں تو وہ خود ہی پردہ اختیار کرنے لگ جاتی ہیں. اور عورتوں میں بھی
جو عورتیں اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کے توسط سے جب بات کرنا شروع کر دیتی ہیں تو سامنے والا مرد خود ہی نا امید ہو جاتا ہے. آواز کا پردہ ہے. قرآن نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی آواز میں لچک نہ لائیں، میٹھاس نہ لائیں، بلکہ اپنی آواز میں کڑک پن، کھردرا پن، روکھا پن لائیں بات کرنے میں اجنبی مردوں سے، تاکہ اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے توسط سے ہمیں کہا جا رہا ہے. سنا بعض بہنیں ابتدائی زمانے میں جب فون پر اجنبی مردوں سے بات کرتی تھیں، کپڑا رکھ کر بات کرتی تھیں تاکہ میری فطری آواز، نسوانی آواز اجنبی مرد کے کان میں نہ چلی جائے. دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے. تو وہاں تو فتنے کا اندیشہ کم ہے. وازواجہ امہاتہم، وہ تو میری ماں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر سخت پردہ کروایا جا رہا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. ایک میں نے ستر کو بیان کیا، دوسرا حجاب اور پردے اور برقعے کی تفصیلات کو ذکر کیا. اب تیسرا درجہ ہے حیا. حیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے پیٹ کی حفاظت کریں، پیروں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں. یہ اللہ تعالی سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا ہے جس نے ان تین چیزوں میں مکمل احتیاط کر لی اور مکمل اللہ تعالی کی مرضیات کا، چاہتوں کا لحاظ کر لیا. اللہ سے پردہ. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حمام میں بھی غسل کرتے تھے تو کپڑے بدلتے وقت جھک جاتے تھے کہ میں اللہ تعالی سے حیا کرتا ہوں. ایسے لوگ تھے جب اپنی گھر والی سے، بیوی سے ملاقات کرتے تب بھی کوشش کرتے تھے کہ جسم ڈھکا ہوا رہ جائے جتنا ہو سکتا ہے، تاکہ میں اللہ تعالی سے حیا کرنا چاہتی ہوں، کہ اللہ تعالی سے میں حیا کرنا چاہتا ہوں. حمام پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتے تھے، لوگ کرائے پہ جا کر وہاں پہ غسل کر کے آتے، اجرت دے کر کے آتے. وہاں پر تاکید کی گئی کہ بے پردہ نہ ہویا کرو. اللہ سے حیا، فرشتوں سے حیا ہمیں سکھلائی گئی. حیا انسانی زندگی کا جوہر ہے. عورت کی حیا جب لٹ جاتی ہے تو دوبارہ یہ دولت ملا نہیں کرتی ہے. نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں، پھر خیال گندے ہوتے ہیں، پھر قدم بڑھتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے. نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیئۃ. بے حیائی کا گناہ صحابہ کی نظر میں اتنا گھناؤنا قسم کا تھا کہ حضرت ہندہ سے کہا گیا کہ میں شرک نہیں کروں گی، کفر نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی. حضرت ہندہ نے کہا کہ یہ تو ہم زمانے جاہلیت میں بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب ہم اس پر ہم سے آپ بیعت لے رہے ہیں. ایک عرب دیہاتی گزرا ہے، وہ عرب دیہاتی اپنی گھر والی کو لے کر جا رہا تھا، اس کے چہرے سے نقاب گر گیا، اجنبی مردوں کی نظر پڑ گئی. یہ اتنا بے قابو ہو گیا، اس کی غیرت اتنی ابل گئی، اس نے اس کو اپنے نکاح سے نکال دیا اور اپنی بیوی سے جدائیگی پر ایک قصیدہ کہا. اس قصیدے میں کہتا ہے
میں تمہیں چھوڑ کر چین سے رہ نہیں پاؤں گا، لیکن میں کیا کروں میری طبیعت کا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے دیکھا کہ کسی نہر سے کتا پانی پی لے تو سانپ اس سے پانی نہیں پیتا ہے، اور میں اس کھانے کو پسند نہیں کرتا جس میں مکھی منہ ڈال دے۔ میں اس عورت کو نکاح میں کیسے رکھ سکتا ہوں جس کے چاہنے والے کوئی اور بھی ہوں میرے سوا، اور اس کے عشق، اس کے چہرے کے حسن پر نظر پڑ جائے میرے علاوہ کسی اور نامحرم کے بھی۔ فتنوں کے دور میں تو اور بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ جس زمانے میں محرم رشتہ داروں سے مرد اور عورت محفوظ نہ ہو تو نامحرموں سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ گاڑیاں چلانا، حادثے ہو جاتے ہیں، جسم کھل جاتا ہے، اجنبی مرد پکڑتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، پیٹرول ختم ہو گیا، ویران جگہ ہے، کیسے کیسے خطرات۔ جو عورتیں گاڑیاں چلانے کی عادی ہوتی ہیں ان کے مرد بھی بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کتنا کرم ہے میرے رب کا، اللہ نے آپ کو سیکورٹی دی ہے، مجبور نہیں بنا دیا، لاچار نہیں کر دیا۔ مرد آپ کے تحفظ کی فکر کر رہا ہے، بھائی آپ کی کمزوری کی رعایت کر رہا ہے، باپ آپ کے عورت ہونے پر آپ کی ضروریات کے پورا کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ایک بھائی اور بہن کے اندر لڑائی ہوئی، بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ چپکلی نکل گئی تو تم ڈر گئی۔ یورپ کی عورتیں شکار کرتی ہیں، یورپ کی عورتیں ورزش کرتی ہیں، فائٹنگ کرتی ہیں، باکسنگ کھیلتی ہیں۔ تو اس سمجھدار بہن نے کہا بھیا آپ میرا موازنہ یورپ کی عورتوں سے نہ کیجیے، ان کو آپ کے جیسے بھائی نصیب نہیں ہیں کہ جو قدم قدم پر مجھے سہارا دیتے ہو، انہیں میرے والد کے جیسے باپ نصیب نہیں ہے جو باپ میرے ہر دم میرے گھر کے باہر کے کاموں کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہو، انہیں میرے شوہر کی طرح شوہر نصیب نہیں ہے جو مشکل کاموں کا بوجھ اٹھا کر آسان کام، گھریلو کام، امور خانہ داری کے کام ہی مجھے دیتا ہے۔ آپ میرا موازنہ یورپ کی عورتوں سے نہ کیجیے۔ کافر عورتوں سے پردہ ہے، کافر عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں، کوشش کرنا چاہیے کھل کے آدمی نہ رہے، خاص طور پر وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں ہوتی ہیں، نہ سمجھی کی وجہ سے، معاشرتی نادانیوں کی وجہ سے اپنے دودھ پلانے میں بے پردہ ہو جاتی ہیں، احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مخنث جسے ہجڑا کہتے ہیں وہ آیا کرتا تھا، پتا چلا کہ وہ مردوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جب بھی یہ آئے گا تو اس سے مردوں کی طرح برتاؤ کیا جائے، اس کو عورت نہ سمجھا جائے یا مرد اور عورت کے درمیان کا بھی نہ سمجھا جائے۔ جہاں پر شبہ پیدا ہو گیا وہاں پر بھی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کروایا ہے۔ مجبوریاں ہو، ملازمت کرنا پڑے، ناداری ہو تو ایسے کام کرنا چاہیے، کپڑے سینے پرونے کے کام کرنا چاہیے، پکانے صفائی کے کام کرنا چاہیے کہ جس میں بے پردگی کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تنہائی کبھی نہ ہو کسی نامحرم سے۔ جب مرد اور عورت تنہا جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ یحییٰ بن زکریا اور مریم بنت عمران ہو، حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت زکریا کا بیٹا، جیسا نبی ہو تب بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ فونوں پر نامحرم سے بات کرنا، اپنے ذاتی فون سے بات کرنا ضرور تمہیں فتنے میں ڈالے گا، ضرور تمہاری حیا کو داغدار کرے گا، ضرور تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا، اللہ سے معاملہ بگڑ جائے، اللہ ہی ناراض ہو جائے
تو آدمی کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ کعبۃ اللہ میں بھی بے پردگی جائز نہیں۔ حضرت حسن بصری ہو، رابعہ بصریہ ہو، بیٹھنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھنے کی چیز کتاب اللہ ہو، تب بھی وہاں پر تیسرا شیطان ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ شاپنگ کرنے گئے، وہاں اجنبی مردوں سے جسم لگ رہا ہے، آٹو میں گئے 5-10 روپے بچانے کے لیے، آٹو میں بیٹھے، اجنبی مرد سے جسم لگ رہا ہے۔ کیسے انتہائی بے غیرتی ہے۔ چند پیسوں کو بچانے کے لیے اپنی 2 عورتوں کو بائک پر بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بے حیائی کے مظاہر ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ بازار کی خریداری نہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ تابعین اپنی عورتوں کو اپنے 2 ہاتھوں کے بیچ میں لے کر چلتے تھے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تم کعبۃ اللہ سے فاصلے پر رہ کے طواف کرو، تم اونٹنی پر ہو اور عورت ہو، مردوں کی بھیڑ میں نہ آنا۔ حضرت حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی خادمہ نے کہا کہ امی جان حجر اسود کو بوسہ دے کر آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے، تجھے اجنبی مردوں کی بھیڑ میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ راشن کی دکان پر اجنبی مردوں کی بھیڑ میں گھس گئے تھوڑی سی جلد بازی کے لیے۔ ان کے مرد کہاں ہیں؟ ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کے شوہر کہاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو اجنبی مردوں سے اختلاط کرنے پر مجبور کر دیا، کالج میں چھوڑ دیا، مخلوط تعلیم میں رکھ دیا؟ پڑھانے والے کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، پڑھانے والے کی نگاہیں ان جوان بچیوں پر کیسے پڑتی ہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے، حفاظت ہے، خدائی تحفہ ہے، انعام ہے، خوش دلی کے ساتھ اپنانا چاہیے اور سکھلانا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔